من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دو مقصد ہم پڑھ چکے، کتاب کی طرف نہیں دیکھیں بھائی۔ تیسرا مقصد آج ہم پڑھیں گے۔ تیسرا مقصد جو ہے وہ مفاہیم کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ مفاہیم کے بارے میں۔ مفہوم یا اس مقصد میں فی الحال تو ہم آپ کو فہرست تو سنائیں گے جو پڑھی جائے گی، فہرست کے بعد ہم اصل بحث میں وارد ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس تیسرے مقصد میں تقریباً جو ہے کیا ہے وہ 5 امر یا 5 بحث ہیں۔ کتنی بحث ہیں؟ 5۔ پھر 5ویں بحث کے 6 حصے ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ مفہوم اور منطوق کہتے کسے ہیں؟ ٹھیک ہے، مفہوم کسے کہتے ہیں، منطوق کسے کہتے ہیں۔ دوسرے بحث میں یہ ہے کہ پھر ہم جو ہے کیا ہے مدلول منطوقی کی تقسیم کریں گے صریح اور غیر صریح کی طرح۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو مفاہیم کے بارے میں بحث ہے، ایک بحث کو بحث صغروی کہتے ہیں، دوسرے کو بحث کبروی۔ بحث صغروی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ خود یہ بحث کرتے ہیں کہ آیا اس جملے کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں، یہ ہے بحث صغروی۔ بحث کبروی ہے کہ مفہوم حجت ہے، کہتے وہ تو سب مانتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں نا فلاں مفہوم، اصل بحث اس میں ہوتی ہے کہ آیا اس قسم کا جملہ مفہوم پہ دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر مفہوم کی آپ کو 2 قسم سنائیں گے، ایک مفہوم میں موافق ہوتا ہے، ایک مفہوم میں مخالف ہوتا ہے۔ پھر مفہوم جو ہے کیا ہے مخالف کی 6 قسمیں ہیں۔ بیٹا کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں۔ مفہوم شرط، مفہوم وصف، مفہوم غایت، مفہوم حصر، مفہوم عدد، مفہوم لقب۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ تو ہو گئی فہرست مقصد ثالث کی۔ اب سب سے پہلے ہم مفہوم اور منطوق کی آپ کو تعریف سنائیں گے۔ کیا سنائیں گے؟ مفہوم اور منطوق۔ اب یہ تو نسیم صاحب کو پتا ہوگا کہ صرفی حوالے سے مفہوم اور منطوق کس چیز کا صیغہ ہے؟ پتہ ہے نہیں پتہ؟ ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ جو بھی جملہ بولتے ہیں مشاہد صاحب، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ اس کے کتنے مطلب ہو سکتے ہیں؟ 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے جس پر وہ ظاہری الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ مثلا میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ پانی پلائیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ پانی پلانے پہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اس سے کہتے ہیں منطوق۔ اب اس کے پس پردہ یہ ہے کہ اگر پانی نہیں پلاؤ گے تو میں شکریہ بھی ادا نہیں کروں گا۔ یہ میرے الفاظ سے کہیں بھی ظاہر نہیں ہوتا، لیکن الفاظ کے پس پردہ یہ مطلب بھی رکھا ہوا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم۔ آپ یہ کہتے ہیں عزت کرو گے تو کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری مطلب یہی ہے کہ عزت کرو گے تو میں بھی کروں گا، یہ منطوق ہے۔ اس کا باطنی مطلب یہ بھائی اگر تم عزت نہیں کرو گے تو میں بھی تمہاری عزت نہیں کروں گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ نطق کے وقت، بولتے وقت لفظ جس معنی پر دلالت کرے اس کو منطوق بولتے ہیں، اور نطق کے بعد اس جملے سے جو ہم نتائج لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں۔ پھر 2 اور 3 طریقے سے اور مفہوم اور منطوق کی وضاحت کرتے ہیں، باقی حقیقت میں مطلب یہی ہے۔ تو آج گویا کہ بظاہر مختصر ہے لیکن عبارت کے حوالے سے بہرحال یہ یہاں تک کافی ہوگا۔ المقصد الثالث، تیسرا مقصد، فی المفاہیم میں کس کے بارے میں ہے مشاہد صاحب؟ مفاہیم کے بارے میں ہے۔ وفیہ امور، بیٹا فیہ کی ضمیر جائے گی مقصد ثالث کی طرف۔ اس مقصد ثالث میں چند امور ہیں۔ الامر الاول، پہلا امر، تعریف المفہوم والمنطوق، مفہوم اور منطوق کی آپ کو تعریف سنائیں گے۔
الامر الثانی تقسیم المدلول المنطوقی. بھائی توجہ، یہ جو ہم بولتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ دال. جس معنی پہ دلالت کرتا ہے اس معنی کو کیا کہتے ہیں؟ مدلول. ٹھیک، تو کہتے ہیں جو مدلول منطوقی ہے پھر اس کی تقسیم ہوتی ہے صریح اور غیر صریح کی طرف. الامر الثالث، تیسرا امر، النزاع فی باب المفاہیم سغروی. بھائی باب مفاہیم میں جو جھگڑا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس جملے کا مفہوم ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، وہ سغروی ہے. ٹھیک ہے. امر رابع تقسیم المفہوم، مفہوم کا تقسیم کرنا الی موافق و مخالف، موافق کی طرف اور مخالف کی طرف. الامر الخامس اقسام و مفہوم المخالف، مفہوم مخالف کی قسمیں بھی ہم اسی مقصد میں آپ کو سنائیں گے. پہلا مفہوم شرط ہے، دوسرا مفہوم وصف ہے، تیسرا مفہوم غایت ہے، چوتھا مفہوم حصر ہے، پانچواں مفہوم عدد ہے، اور چھٹا جو ہے مفہوم لقب ہے. ہر ایک کی بیٹا وضاحت اپنی جگہ پر آئے گی. اگر میں ہر ایک کو یہاں وضاحت کے ساتھ بیان کروں تو آپ بھی پریشان ہوں گے، اور پھر یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد ہم ہر ایک کو پڑھیں گے بھی. الامر الاول تعریف المفہوم والمنطوق، مفہوم اور منطوق کی تعریف. ان مدالیل الجمل، بھائی مدالیل مدلول کی جمع ہے، یعنی جن پر جملے دلالت کرتے ہیں. تو جملے کیا ہو جائیں گے؟ دال. جس معنی پہ وہ دلالت کر رہے ہیں ان معنیوں کو ہم کیا کہیں گے؟ مدلول یا مدالیل. علی قسمین، مدالیل کی بھائی مدالیل کہیں یا مطلب کہیں، جملے کے مطلب دو قسم کے ہوتے ہیں. قسم یصفہ العرف، ایک ایسی قسم ہے جس کی عرف وضاحت کرتا ہے. ٹھیک ہے. بأن المتکلم نطق بہ، مشاہد آپ یہ کہتے ہیں صحیح نسیم نے یہ بات بولی ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ بات بولی ہے، یہ ہو جائے گا منطق. وقسم یفہم من کلامہ، اور ایک ایسی معنی اور مطلب ہے جو متکلم کے منہ سے نہیں نکلا لیکن اس کے جملے سے آپ اس چیز کو کیا ہے؟ سمجھ لیتے ہیں. ولیکن لا یوصف، لیکن یہ بیان نہیں کیا جاتا بأن المتکلم نطق بہ، کہ بھائی متکلم صاحب نے اس قسم کے بارے میں گفتگو کی ہے. وَلِأَجْلِ اختلاف المدلولین، کہتے ہیں دونوں مدلول مختلف ہے کس بات میں؟ فی الظہور والخفاء، ایک بالکل واضح اور ظاہر ہوتا ہے، ایک چھپا ہوا ہوتا ہے. لیس للمتکلم انکار المدلول الاول، متکلم کو حق نہیں ہے کہ وہ پہلے مدلول کا انکار کرے. مثلا میں نے کیا کہا کہ اگر آؤ گے تو میں عزت کروں گا. کورٹ میں آپ مجھے لے جاتے ہیں کہ رحمانی صاحب نے یہ جملہ کہا، اگر آؤ گے تو میں عزت کروں گا. اب وہ مجھے قسم بھی دیں تو میں کہوں گا ہاں بھائی یہ میں نے کہا تھا، اس کا میں انکار نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ جا کے یہ کہیں کہ رحمانی صاحب نے کہا کہ اگر نہیں آؤ گے تو میں عزت نہیں کروں گا، کیا یہ آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ اس کا میں انکار بھی کر سکتا ہوں، اگرچہ میرے دل میں یہ تھا کہ اگر نہیں آؤ گے تو میں عزت نہیں کروں گا، لیکن یہ اتنا جملہ میرے بولنے سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا، یہ چھپا ہوا جملہ اور معنی اور مطلب تھا. بخلاف المدلول الثانی، بخلاف دوسرے مدلول کے، دوسرا مدلول یعنی جو چھپا ہوا ہے. فإذا قال المتکلم، جب متکلم کہتا ہے اذا جاءک زید فاکرمہ، بیٹا جب زید تمہارے پاس آئے تو تم زید کی عزت کرنا. فإن ہنا مدلولین، بتحقیق یہاں اس جملے کی دو معنی ہیں، دو مطلب ہیں. احدہما، پہلا مطلب وجوب الاکرام عند المجیء، بھائی آپ پر واجب ہے کہ زید کی عزت کرو جب وہ آئے. مشاہد یہ مطلب لفظوں سے سمجھ میں آیا یا لفظوں کے پس پردہ؟ بالکل دیکھیں اذا جاءک زید فاکرمہ، اکرم ظاہر ہے اور اکرم وجوب پہ دلالت کرتی ہے. وہذا، اور یہ جو مطلب ہے مما، وہ چیز ہے نطق بہ المتکلم جس کے بارے میں متکلم نے گفتگو کی ہے. ولیس لہ الفرار منہ، اور متکلم اس مطلب سے بھاگ نہیں سکتا ہے. ولا انکارہ، اور اس مطلب کا انکار بھی نہیں کر سکتا. والآخر، اور دوسرا بھی مطلب اس جملے سے نکلتا ہے عدم وجوب الاکرام عند عدم المجیء،
کہ بھائی عزت کرنا واجب نہیں ہے زید کی جب زید نہ آئے. وہذا یفہم من الکلام، کہتے یہ جو دوسرا مطلب ہے یہ اس کے جو ہے کیا ہے جناب نطق اس پر دلالت نہیں کرتا، لیکن اس کے جملے سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے. وہ بے امکان المتکلم، اور متکلم صاحب کے لیے ممکن ہے التخلص عنہ کہ اپنی جان چھڑا لے اس دوسرے مطلب سے، بنحو من الانحاء، کسی طریقے سے. بھائی یوں کہ قرآن میرے سر پہ رکھو، میں نے یہ بات اپنے منہ سے نہیں کہی، واقع نہیں کہی، تو اس طریقے سے جان چھڑا سکتا ہے. فالاول مدلول منطوقی، بس پہلا جو مطلب ہے اسے کیا کہیں گے بیٹا؟ مدلول منطوقی. والثانی مدلول مفہومی، اور دوسرے کو ہم کیا کہیں گے؟ مدلول مفہومی. ولعل ما ذکرناہ، اور شاید ما وہ چیز جس کو ہم نے ذکر کیا، وہ مراد الحاجبی، حاجبی ایک عالم دین ہے، انہوں نے بھی بیٹا مفہوم اور منطوق کی تعریف کی ہے. من تعریف الحاجبی للمنطوق والمفہوم، اس حاجبی صاحب نے تعریف کی منطوق اور مفہوم کی بقول اپنے اس قول کے ساتھ، المنطوق ما دل علیہ لفظ فی محل نطق. بھائی منطوق کیا ہے؟ ما وہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، دل علیہ لفظ جس پر لفظ دلالت کرتا ہے، فی محل نطق بولنے کے وقت. والمفہوم، اور مفہوم کسے کہتے ہیں؟ ما دل علیہ لفظ فی غیر محل نطق. بھائی جس پر لفظ دلالت تو کرتا ہے مشاہد، لیکن بولتے وقت لفظ دلالت نہیں کرتا. بعد میں ہم جملے کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ہمیں مطلب سمجھ میں آتا ہے. والحاصل، بھائی پھر خلاصہ سناؤ، ان ما دل علیہ لفظ فی حد ذاتہ، بھائی ہر وہ معنی جس پر لفظ دلالت کرے اپنی ذات کے حد تک، ذات کی حد تک یعنی کیا؟ کسی قرینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مشاہد، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ لفظ دلالت کرتا ہے. علی وجہ، اس طریقے سے دلالت کرتا ہے، یکون اللفظ حاملا لذالک المعنی، کہ لفظ نے اس معنی کو اپنے اندر جگہ دی ہوئی ہے، اٹھائے ہوئے ہے. وقالباً، اور لفظ جو ہے کیا؟ قالب ہے. قالب کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو قالب بولتے ہیں، لیکن قالب آپ، وہ قالب کیا ہے بھائی؟ قالب یہ دیکھیں، جیسے آپ کچی مٹی کی اینٹ بناتے ہیں تو مٹی جو ہے کیا ہے، وہ گیلی مٹی ایک لکڑی میں ڈال کے اس کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اینٹ بنی ہوئی نکلتی ہے. تو یہ جو لکڑی کی چیز بنی ہوئی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ قالب بولتے ہیں. جیسے سندھی میں پانا کارب چاہتا ہوں، ٹھیک. تو کہتے ہیں لفظ گویا کہ ایک قالب ہے، کس کے لیے؟ اس معنی کے لیے. فہو منطوق، تو یہ معنی جو ہے منطوق ہوگی. وما دل علیہ لفظ، اور وہ معنی، ما سے مراد کیا ہے؟ معنی اور مطلب. دل علیہ لفظ جس پر لفظ تو دلالت کرتا ہے، لیکن علی وجہ مشاہد اس طریقے سے دلالت کرتا ہے، لم یکن اللفظ حاملا وقالبا للمعنی، یہ لفظ اس معنی کو اٹھائے ہوئے بھی نہیں ہے اور یہ لفظ اس معنی کے لیے قالب بھی نہیں. دوسرے لفظ میں یوں کہیں کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وزن نہیں کیا گیا. ولیکن، لیکن دل لفظ علیہ، لفظ نے دلالت کی ہے اس معنی پر، بے اعتبار من الاعتبارات، کسی لحاظ سے، ٹھیک ہے. فہو مفہوم، تو یہ جو دوسری معنی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفہوم کہیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد.